نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آیت نمبر 81 سے لے کے 83 تک 3 آیات ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں شیاطین علی الکافرین، کافروں پر، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، وہ ابارتے ہیں ان کو ابارنا۔ عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 81 سے لے کے 83 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، اور خدا اس لیے بناتے ہیں، معبود اس لیے بناتے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں ہمارے کام بنانے میں ہمارے کام آ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صاف طور پہ نفی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسباب سے ہٹ کے تمہاری مدد کر سکے۔ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، اور اسی طرح معبود برحق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کی ذات کو چھوڑ کے معاذ اللہ کیوں بنائے ہیں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت اور غلبے کا ذریعہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجات یہی یعنی بہت پوری کرتے ہیں، ہمارے مصائب کو یہی دور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف، پس دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ ساری کائنات بھی مل کر اس خیر کو روک نہیں سکتی۔ نافع بھی اللہ کی ذات ہے اور ضار بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی نفع اور نقصان دونوں کے فیصلے کس کے پاس سے آتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آج جن کو یہ خدا کے برابر یا خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کی عبادت کو مانے گا نہیں۔ پنجابی کے دے چالو کسی نے نہیں پڑھنا۔
آج جس جس کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، کل قیامت کے دن کوئی ایک بھی ان کی عبادت کا حقدار نہیں بنے گا کہ اللہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہم تمہارے کام آئیں گے. کوئی ایک بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹا اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف. یہ لوگ جن کی آج حاجت روائی کی جا رہی، جس کو آج مشکل کشا معاذ اللہ مانا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ بالکل ماننے سے کیا کریں گے بھائی؟ انکار کر دیں گے. جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، جن کو یعنی خدائی کا رتبہ دیا جاتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں نے عبادت کی، خدائی کا رتبہ دیا. یا اسی طرح اولیاء اعظام رحمہ اللہ، تو بعض نے فرشتوں کو اللہ کا مقام دے دیا، بعضوں نے ائمہ حضرات یا شہداء کو ان کے برابر قرار دے دیا. تو یہ لوگ تو وہ ہیں جو واقعتاً اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانے والے تھے. تو یہ لوگ تو ویسے لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ تم ہمیں خدا سمجھو. تو کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے بالکل انکار کر دیں گے کہ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہم نے اگر عبادت کی صرف آپ کی عبادت کی ہے اور لوگوں کو آپ کے در پہ لا کے کھڑا کیا ہے. ہم نے قطعی طور پہ ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہمیں اللہ کے برابر قرار دو، ہم تو یا اللہ تیرے بندے اور تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو کہا نہیں، لہذا یہ بالکل انکار کر دیں گے. اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جنہوں نے لوگوں کو واقعتاً گمراہ کیا ہوگا، جنہوں نے لوگوں کو واقعتاً ہدایت کے راستے سے دور کیا ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ بھی ان کے سامنے بالکل انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. اچھا ان تمام کا جو بڑا استاد ہے وہ تو شیطان ہے. ان لوگوں کا بھی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شیطان کے جو شاگرد ہیں، شیطان کے جو چیلے ہیں، جن کا شیطان لیڈر ہے، تو ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھائی، وہ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے سامنے پوچھے گا اور وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان سے کہا تھا. شیطان کو پوچھا جائے گا تو شیطان بھی کہہ دے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. یہ بات تو پکی ڈھکی ہے کہ اگر آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے رسی کے ساتھ پکڑ کے باہر باندھا نہیں ہے، نہ ہی کھینچا، نماز کے لیے آنا چاہا، اللہ نے توفیق دے دی، ہم آگے بیٹھ گئے. اور اگر ہم بستر پہ سوئے رہتے، ہمیں توفیق نہ ملتی، ہم معاذ اللہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے بھائی. تو اگر کوئی سوتا ہے تو اپنی خوشی سے، اگر کوئی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو وہ بھی اپنی ہی خوشی اور ارادے کے ساتھ. تو فرمایا کہ شیطان یہ کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا مگر میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے قبول کر لی. تم نہ مانتے، میں کون سا تمہارے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لا رہا تھا. تو آج ہم شیطان کی اگر معاذ اللہ پیروی کرتے ہیں یا اس کی بات کو بعض دفعہ مان لیتے ہیں تو شیطان تو ہمیں ترغیب دیتا ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی زور نہیں چلتا. لیکن یہ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. تو شیطان بھی کل قیامت کے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں نے تمہیں تھوڑی سی ترغیب دی ہے تو تم نے میری بات کو مان لیا. اس سے زیادہ میں نے تمہارے اوپر کوئی گن تو نہیں تانی تھی کہ نماز نہیں پڑھنی، اگر جاؤ گے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو قیامت کے دن اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی عبادت کی ہوگی، اگر انہوں نے کہا بھی ہوگا یا نہیں بھی کہا ہوگا، سارے کے سارے بالکل انکار کر دیں گے. میری اور آپ کی عبادت کی اگر کوئی قیمت یا ریٹ لگائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اللہ کہے گا میں نے کہا تھا تم میری عبادت کرو، تم نے میری عبادت کی ہے، لہذا آ جاؤ، تم میرے لاڈلے ہو، میں تمہیں اپنے مہمان خانے میں جگہ دوں. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت پرستش کی ہوگی تو وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اس آیت مبارکہ کے تحت حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں میں نیکی اور بدی کا مادہ رکھا ہے.
ٹھیک ہے بھائی. اور اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو نیکی یا بدی کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے. یہ انسان کی مرضی ہے, یہ انسان کی چاہت ہے, نیکی کر لے یا گناہ کر لے. ٹھیک ہے بھائی, مادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ٹھیک ہے بھائی, اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ جس کا جی چاہے وہ اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے. اللہ تعالیٰ جبری طور پہ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ جبری طور پہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. جس بندے نے جو راستہ اپنے لیے اختیار کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیتے ہیں. یہ آگے بندے کا اختیار ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے مبلغین دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ان سے بڑھ کے کسی کی زبان میں اثر نہیں ہے, ان سے بڑھ کے کسی کا عمل نہیں ہے. اللہ کے مقربین بندے ہیں تو ان کے اگر دیکھا جائے تو پیغمبروں کی اولادوں میں بھی نافرمان رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان, تو ان کا بیٹا قابیل ہے, اس نے آدم علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا. کنعان تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, نہیں مانا, نافرمان ہی رہا, اللہ کے عذاب پانی میں غرق ہو کے مر گیا. تو جو مبلغین ہیں, جو ترغیب دینے والے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے نیکی کے راستے کا بتا دینا بس. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ بندے کا اپنا اختیار ہے. تو جیسے نیک لوگ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, اسی طرح برے لوگ اور شیاطین گناہوں کی کیا کرتے ہیں بھائی, ترغیب دیتے. ٹھیک ہے بھائی, ترکی کے اندر آج سے جس وقت خلافت عثمانیہ تھی, اس وقت مغرب والوں نے تقریباً 500 سال تک ترکی کے ساتھ لڑے ہیں. 5 صدیاں گزرنے کے بعد یورپ والوں نے یہ اس بات سمجھ لی کہ ان کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر. ایک نمبر پہ جذبہ جہاد ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے سوچا کہ ان کی ظاہری شکل و صورت ہے, ظاہری وضاحت ہے. جب تک یہ 2 چیزیں ان میں پائی جائیں گی, طاقت کے بل بوتے پہ اسلحے کے ساتھ لڑنا مسلمان کے ساتھ کسی غیر مسلم کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک اسلام پہ دنیا باقی ہے, مسلمان اپنی وضاحت, چہرہ, لباس, اس اعتبار سے, اور دوسرے نمبر پہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر بیدار ہے, اس وقت دنیا کی کوئی بھی کفریہ طاقت مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. 500 سال تک جو خلافت عثمانیہ میں ترکی والوں نے جنگ کی ہے تو ان کے افراد بھی کم تھے, اسباب بھی کم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی فاتح وہی رہے جو مسلمان تھے. کس لیے کہ ان کے سینوں میں جذبہ جہاد کیا تھا بھائی, بیدار تھا. اور دوسرے نمبر پہ وہ اسلام کے والی وضاحت, ظاہری شکل و صورت بنا کے رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سر جوڑا, کفار نے سر جوڑا. جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک عرصے سے ہم لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابیاں کیوں نہیں ہو رہی, تو انہوں نے یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر وہ کسی حد تک کامیاب ہے. کسی حد تک کیا ہے بھائی, کامیاب ہے. مسلمان سے نبی والا چہرہ چھین لیا, مسلمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس چھین لیا. مسلمانوں کے اندر سے آہستہ آہستہ جو سنت اعمال تھے میرے اور آپ کے نبی کے, آہستہ آہستہ وہ نکالے جا رہے. مسلمان کا ظاہری طور پہ یہ پہچاننا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. اس نماز کی طرح تو بڑی دور کی بات ہے, باقی جو میرے اور آپ کے عمل ہیں 24 گھنٹے کی اگر دیکھ لی جائے تو پتہ چلے گا کہ نہ کافر کو کوئی ٹینشن ہے آخرت کے بارے میں, نہ مسلمان کو. غفلت کی زندگی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو اس نے ہمارے اوپر یہ محنت کی ہے, اور جہاد کو اس نے کہا یہ تو دہشت گردی ہے, کبھی کسی کی گردن اڑا دو, کبھی کسی کو مار دو, کبھی کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دو, یہ تو دہشت گردی ہے, یہ تو گنڈا گردی ہے. جہاد کو گنڈا گردی کا نام دے کے مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا. اور آج جو فلسطین میں تو مارے وہ کیا ہے, اسلام نے قربان جائے, اسلام ایسا مذہب ہے دنیا پہ کہ جس نے دوران جنگ بھی کہا ہے تم کسی بچے کو نہیں مار سکتے اگرچہ تمہارے دشمن کا بچہ کیوں نہیں ہے. باقاعدہ یہ کتابوں میں باتیں ملتی ہیں, کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگرچہ وہ کسی کافر کی عورت ہے. کسی بڑے آدمی پہ جو بزرگ ہے, سفید ریش ہے, بوڑھا ہے, وہ تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا اگرچہ وہ کافر ہے, تم اس کے اوپر تلوار نہیں تان سکتے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آج اگر وہاں دیکھے جا کے غزہ میں یا حالات کو سنتے ہیں، نہتے مسلمان اپنے گھروں میں ماؤں بیٹیاں بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، تقریباً 32 یا 33 ہزار کے قریب وہ مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ گنڈا گردی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کتنے ہمارے مسلمان نام نہاد ہیں جو کہتے ہیں جہاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی ہے۔ جس وقت تک مسلمان دہشت گرد تھا اس وقت تک اسلام کو عزت تھی، مسلمان کو عزت اللہ نے دے رکھی تھی، اور جس وقت سے مسلمان نے جہاد کو چھوڑا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ دنیا کے نقشے پہ دیکھ لیں، جس جگہ کے لوگوں نے جذبہ جہاد اپنے اندر بیدار کیا ہے، اللہ نے دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں لا کے جھکا کے رکھ دی، کھڑی کی ہیں۔ اگر نہیں، یہ تو اپنی زندگی میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کا کیا بھوکا ننگا ہے، کچھ نہیں ہے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دین ہے، جذبہ جہاد بیدار ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، نہ ایٹم بم، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، نہ وہ مقروض ملک ہے، نہ ان کی کوئی اتنی یعنی وہ کیا نام ہے فیکٹریاں ہیں، نہ جائیدادیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، پھر بھی وہ ہر کفریہ طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، پگڑیاں باندھی ہوئی سر پہ جناب، جس جگہ پہ جا رہے، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی کتنا بڑا دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے بلا لیا ہم تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جذبہ جہاد اور ظاہری طور پہ وضاحت اسلام والی، نبی والی، اس کو لازم کریں، اپنی اولادوں کو اس پہ لائیں۔ آج آپ حمام پہ چلے جائیں، چھوٹی جی مثال دیتا ہوں، حمام پہ چلے جائیں، اس کو بولو سنت کے مطابق میرے بال کاٹ دے، 99% نائی کو سنت کے مطابق بال نہیں کاٹنے آتے۔ آپ کینچی سے بال کٹوائیں، بولو برابر کاٹنے ہیں، نائی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، مشین پھیرے پھر ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، بڑے علاقوں میں نے جا کے دیکھا ہے، کیا ہے یہ ہمارے اندر سے یہ چیز ہی ختم کی جا رہی ہے کہ سنت کہتے کس کو ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے چیزوں کے اندر سے یہ کفر کی بہت بڑی محنت ہے، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80-90% وہ کامیاب ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ناکام کون ہوگا بھائی؟ مسلمان ناکام۔ آنے والی نسلیں یہ ایمان اور اسلام سے کیا ہو جائیں گی بھائی؟ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کی طرف میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم عزا وہ ان کو برانگیختہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں گناہوں کی طرف، قولن بھی فعلن بھی عملن بھی۔ میں نے عرض کیا کہ یورپ والوں نے مسلمانوں کا کیا کیا بھائی؟ عملی طور پہ گناہوں کی طرف لے گئے، اس قدر لے گئے کہ میرا اور آپ کا بچہ گانا گاتا ہے اکثریت، اور وہ ایسے کردب کرتا ہے کہ جو میں نے اور آپ نے کبھی زندگی میں سنے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی محنت ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے۔ حالانکہ پہلے ہمارے دور میں یا اس سے پہلے جو لوگ تھے، چھوٹا بچہ کوئی کلمہ پڑھتا تھا، کوئی قرآن پڑھتا تھا۔ حضرات نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت، کون سی بھائی؟ نفلی نماز آپ نے فرض پڑھے ہیں،